السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نجی اسکول کی سالانہ پیرنٹس ٹیچرز میٹنگ میں تربیت اولاد کے عنوان پر سیشن تھا۔ اس تقریب میں کچھ بچوں اور والدین کو ایوارڈز بھی دیے گئے تھے۔ ایک دراز قد بظاہر ان پڑھ خاتون کو سال کی بہترین ماں کا ایوارڈ دیا گیا۔ سیشن کے اختتام پر میں نے ایوارڈ حاصل کرنے والی ماں کو ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن وہ اسکول میں پڑھنے والے تینوں بچوں کو لے کر اپنے گھر واپس چلی گئی تھی۔ میں نے پرنسپل صاحب سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر آپ کو اس خاتون کا گھر معلوم ہو تو میں آپ کے ساتھ جا کر کچھ دیر کے لیے اس ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ پرنسپل صاحب مجھے اسکول سے بہت دور ایک محلے میں لے گئے۔ وہاں ایک معمولی سا گھر تھا جو ایک کمرے پر ہی مشتمل تھا، چھوٹا سا برآمدہ اور اتنا ہی صحن تھا۔ بچے اور ان کی ماں گھر میں موجود تھے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ بچوں کا والد ایک فیکٹری میں مزدوری کرتا ہے۔ ان کے 3 بیٹے ہیں اور بیٹی کوئی نہیں۔ ماں گھر میں رہ کر سلائی مشین پر لوگوں کے کپڑے سیتی ہے۔ اپنی محنت کی کمائی سے وہ بچوں کی اسکول فیس ادا کرتی ہے۔ یہ صرف ماں کا ہی شوق تھا کہ بچے شہر کے اچھے اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ اسکول انتظامیہ نے بچوں کے شوق اور تعلیمی رجحان کو دیکھ کر کچھ فیس بھی کم کر رکھی تھی۔ میری کھوجی طبیعت کو ایک دلچسپ کہانی ملنے والی تھی۔ میں ہمیشہ اپنے ارد گرد بکھری کہانیوں کو ہی فوکس کرتا ہوں۔ ہمارے ارد گرد ایسے ہزاروں کردار موجود ہیں جنہیں رول ماڈل بنا کر آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ زندگی ساز اور کردار ساز واقعات کی ہمارے ہاں کوئی کمی نہیں، بس دیکھنے والی آنکھ اور محسوس کرنے والے دل کی کمی ہے۔ میں نے پرنسپل صاحب کی اجازت سے اس خاتون سے پوچھا کہ آپ کو سال کی بہترین ماں کا ایوارڈ ملا ہے، اس ایوارڈ ملنے پر آپ کیا محسوس کر رہی ہیں؟ وہ خاتون پرجوش اور پر اعتماد انداز میں بولی، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، پچھلے سال بھی مجھے ہی یہ ایوارڈ ملا تھا کیونکہ میرے بچے اسکول سے ناغہ نہیں کرتے، صاف ستھرے یونیفارم میں اسکول جاتے ہیں، ان کی لکھائی بہت خوبصورت ہے، ان کا ہوم ورک مکمل ہوتا ہے، یاد کرنے کا سبق بھی ٹھیک طرح سے یاد کر کے جاتے ہیں۔ تینوں بچے ہر سال امتحانات میں فرسٹ پوزیشن بھی لیتے ہیں۔ خاتون کے بچے بالترتیب 6ٹھی، 5ویں اور 4تھی جماعتوں میں زیر تعلیم تھے۔ میں نے پوچھا کیا بچے اسکول کے بعد اکیڈمی پڑھنے جاتے ہیں؟ وہ خاتون جھٹ سے بولی، نہیں، میں نے انہیں کبھی بھی کسی اکیڈمی میں نہیں بھیجا۔ میں ان پڑھ ہوں لیکن میں نے 2 اصولوں کو اپنی زندگی کا لازمہ بنا لیا ہے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ میں گھر کے تمام ضروری اور بنیادی کام مثلاً کپڑے دھونا، صفائی وغیرہ، کھانا پکانا، سلائی مشین پر کپڑے سینا اس وقت کرتی ہوں جب بچے سو رہے ہوں یا اسکول گئے ہوں یا عصر کے بعد گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے گئے ہوں۔ میں اس دوران میں ہی سارے کام نمٹا لیتی ہوں۔ جب میرے بچے گھر آتے ہیں تو میں اپنی پوری توجہ ان کو دیتی ہوں۔ بچوں کی موجودگی میں دیگر گھریلو کام نہیں کرتی بلکہ ان کا سایہ بن کر ان کے ساتھ ساتھ رہتی ہوں۔ میں بڑی توجہ سے سادہ لہجے کی اردو میں اس خاتون کی باتیں سن رہا تھا۔ جب وہ لمحے بھر کو رکی تو میں نے پوچھا، دوسرا اصول بھی بتا دیں؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے ہوئے بولی، میرا دوسرا اصول یہ ہے کہ جیسے ہی میرے بچے مغرب کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں میں فرش پر چٹائی بچھا کر بیٹھ جاتی ہوں اور انہیں کہتی ہوں کہ اپنے اسکول کے بستے لے آؤ۔ پھر میں ان میں سے ہر ایک سے ان کا اسکول میں پڑھائے جانے والا سبق سنتی ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی لیکن میرے بچے سمجھتے ہیں کہ میں پڑھی لکھی ہوں اور سب کچھ سمجھ رہی ہوں۔ میں ہر مضمون کا سبق 3 بار پڑھنے کا کہتی ہوں، بچے سناتے ہوئے یاد کر لیتے ہیں۔ روز کا سبق روز یاد کرنے سے بچے امتحانات کے دنوں میں پریشان بھی نہیں ہوتے، انہیں پوری کتاب یاد ہو چکی ہوتی ہے۔ مغرب سے عشاء تک بچے بلا ناغہ میرے پاس بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ میں بھی روز کچھ نیا سیکھتی ہوں اور میرے دل کو تسلی بھی ہو جاتی ہے کہ میرے تینوں بیٹوں نے اپنا سبق دہرا کر اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیا ہے۔ بات ختم ہو چکی تھی۔ میں وہاں سے واپس آتے ہوئے رستے میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک ان پڑھ ماں اپنے بچوں کو ملک و قوم کی خدمت کے لیے کس انداز میں تیار کر رہی تھی۔ وہ قابل تعریف ماں ہیں۔ یقیناً یہی بچے ہمارے مستقبل کے معمار بنیں گے۔ آج ہمارے معاشرے کی نوجوان نسل کو ایسی تربیت کی اشد ضرورت ہے۔ ماں سے بڑا کوئی تربیتی اسکول ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک ہمارے معاشرے کی ماؤں کو اپنی اولاد کی احسن طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اولاد کو والدین کی ہر بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیجئے۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے۔ والسلام۔